بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اہل بیت کی توجہ اس سے زیادہ اس بات پر تھی کہ ان کا بیٹا نہ ہونے پائے، پورا زور لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام پیدائش کے پہلے دن سے غائب ہیں، ولادت کے بعد سے ہی 11ویں نے ان کو غیبت میں رکھا۔ اور جب عباسی خلیفہ کو یہ اطلاع مل گئی، جب عباسی حکمران کو یہ اطلاع مل گئی کہ 11ویں امام کے یہاں بیٹا ہو چکا لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، بڑے عجیب انداز سے 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو غیبت میں رکھا تھا۔ البتہ پھر بھی کچھ لوگوں کو دکھایا تھا۔ یہ جو سو کالڈ ریسرچ اسکالر ہے نا، وہ کہتے ہم کیسے 12ویں کی ولادت کو مانیں؟ خالی ایک عورت اس وقت ہی حکیمہ خاتون عورت کی گواہی تو ویسے ہی آدھی ہوتی ہے۔ یہ کہیے کہ میری نالج آدھی ہے، یہ کیوں کہتے ہیں عورت کی گواہی آدھی؟ اس کے علاوہ کتنے لوگوں کو 11ویں امام نے دکھایا، خبر پھیل گئی۔ 11ویں کے آپ 12واں پیدا ہو چکا۔ بس جیسے ہی یہ پتا چلا 5 ربیع الاول 260 ہجری کو 11ویں امام کو زہر دیا جاتا۔ صرف 28 سال کی ایج ہے 11ویں امام کی، 3 دن زہر کے اثر سے تڑپتے ہیں، اور زہر بھی ایسا ہے کہ گریجولی امام کے جسم کو اندر سے کاٹ رہا۔ پہلے پیروں پہ سوجن آئی، پھر جسم کا آدھا حصے پہ سویلنگ ہوئی، اور جو آج کی رات آ گئی یعنی 7 ربیع الاول کا دن ختم ہوا، 8 ربیع الاول کی رات، امام اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، امام نے پانی منگوا کے وضو کیا اور بستر پہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں جو ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور تھوڑی دیر بعد بھی کہوں گا، معصومین کے حالات کو پڑھنے کے لیے ٹرمینالوجی بھی الگ بنانا پڑتی۔ جب کوئی امام معصوم آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نظر آئے، سمجھ لیجئے کہ قیامت ہے، قیامت، کیونکہ نماز کی عالم میں امام اپنے ہر تکلیف، اپنے ہر پین، اپنے ہر درد کو بھول جاتا۔ امام تو بہت بڑی چیز۔ زندان شام میں اگر زینب کبریٰ بھی نماز بیٹھ کے پڑھیں تو سجاد کو یقین نہ آئے، گھبرا کے کہے پھوپھی اماں شام غریبہ بھی آپ نے نمازیں بیٹھ کے نہ پڑھی، آج یہ کون سا دن آ گیا؟ اور اگر 28 زینب تو پھر بھی 55 سال کی تھیں اور اتنے مصائب برداشت کیے، تو 28 سال کا جوان، مگر زہر اتنا امام کے جسم کو اندر سے کاٹ چکا۔ زہر اگرچہ ہمارے کئی اماموں کو دیا گیا، ہمارے کئی امام زہر سے شہید ہوئے، 9 امام، مگر جیسا خطرناک زہر ان 2 اماموں کو دیا گیا، جن دونوں کا نام حسن ہے، وہ حسن مجتبی جن کا کلیجہ تشت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرا، اور دوسرا یہ حسن عسکری، اتنا خطرناک زہر کسی اور امام کو نہ دیا گیا۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز کسی طرح ختم کی، ایک بار کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور غش کھا کے میرا 11واں امام بستر پہ گر پڑا۔ 12واں امام غائب ہے، مگر غیبت کے پردے سے یہ منظر برداشت نہ کر سکا۔ آئے میرا بابا بستر پہ گر پڑا، پردہ ہٹا کے باہر آیا، 11ویں کی نگاہ بیٹے پہ پڑی، بے اختیار کہا بیٹا واپس غیبت کے پردے میں چلا جا، میری شہادت سے زیادہ بڑا کام تیری غیبت ہے، غیبت میں چلا جا۔ وہ یہ واقعہ یہاں پہ کربلا کے واقعے سے مل گیا۔ کربلا میں جب میرے آقا نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، 3 مرتبہ کہا تھا، جب آخری بار کہا، ایک بار میرا بیمار امام سجاد تلوار ٹیکتا ہوا خیمے سے باہر آنے لگا، حسین نے آواز دی تھی زینب میرے سجاد کو روک لے، نسل امامت کو بچانا تیرا کام ہے۔ ادھر یہی جملہ میرا 11واں امام کہہ رہا، بیٹا غیبت کے پردے میں چلا جا، امامت کا تحفظ زیادہ ضروری ہے۔ 12واں امام غیبت کے پردے سے دیکھ رہا ہے، آئے میرا بابا کیسے تڑپ کے دوبارہ بستر پہ گرا، غلام اور کنیز آ گئے، آئے 11واں امام دنیا سے گیا، ذرا اس بیٹے سے پوچھئے
جو قریب ہے مگر بابا کے تابوت کو کندھا نہیں دے سکتا، بابا کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، 12واں پردہ غیبت سے دیکھ رہا ہے، میرے بابا کا تابوت چلا مگر میں کندھا بھی نہ دے سکا۔ بس آخری جملہ کہہ کے بات ختم کروں، اے میرے مولا 11ویں امام آپ اس دنیا سے گئے، اور اے میرے مولا 12ویں امام بابا کے تابوت کو کندھا نہ دیا، مگر اتنا تو اطمینان ہے نا میرے بابا کا تابوت تو اٹھ گیا، میرے بابا کو دفن تو کر دیا گیا۔ ہائے وہ کربلا والا امام، ایام ازا کی آخری مجلس، سجاد یاد آ رہا ہے جس کا بابا بھی مارا گیا، مگر وہ یہ دیکھ رہا ہے بابا کا تو تابوت بھی نہیں اٹھا، 11ویں کا تابوت اٹھا، کربلا والے کا تابوت نہ اٹھا۔ عزادارو، تابوت نہ اٹھنا تو پھر بھی ایک چھوٹا مرحلہ، 11ویں امام کی شہادت پر 12ویں کو یہ تو اطمینان ہے نا کہ میرے بابا کا جسم سلامت ہے۔ آئے کربلا کا امام، تابوت تو نہ اٹھا، گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی، اور جب نکل کے دیکھا آئے میرے بابا کا لاشا، گھوڑے دوڑائے جا رہے، لاشا پامال کیا جا رہا۔